السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم ہے۔ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے علم الصرف کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ علم الصرف کے پارٹ نمبر 1 میں علم الصرف کی تعریف اور اس کا فائدہ کیا ہے مثالوں سے سمجھا دیا گیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو پارٹ نمبر 2 میں علم الصرف کی کچھ اصطلاحات اور بیسک یعنی بنیادی باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ دھیان سے سنیے اور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ علم الصرف کی اصطلاحات۔ علم الصرف کے اندر ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ آپ سامنے دیکھیے، با کے اوپر، تا کے اوپر اور سا کے اوپر جو شکل بنی ہوئی ہے اسی کو ضمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری لائن میں با، تا، سا کے اوپر جو ایک ترچھی لائن بنی ہوئی ہے اسی کو فتحہ کہا جاتا ہے یا زبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری لائن با، تا، سا کے نیچے جو ترچھی لائن ہے اس کو کسرہ یا زیر کہا جاتا ہے۔ نیچے چوتھی لائن میں با، تا، سا کے اوپر 2 زبر ہیں جس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آخر کے اندر با، تا، سا کے اوپر جو گول دائرے کی شکل ہے یہ گویا سکون اور جزم ہے، اور سکون اور جزم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو۔ دیکھیے اب اس پیج کو۔ تشدید ایک حرف کو دوبارہ سکون اور حرکت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر با، تا، سا کے اوپر جو شکل بنی ہوئی ہے زبر کے نیچے، یہی تشدید ہے۔ مضموم وہ حرف ہیں جس پر پیش ہو، جیسے یہاں با، تا، سا کے اوپر پیش ہیں تو اس با کو، تا کو اور سا کو مضموم کہیں گے۔ مفتوح وہ حرف ہیں جس پر زبر ہو، جیسے یہاں با، تا، سا کے اوپر زبر ہیں تو اس با، تا، سا کو مفتوح کہیں گے۔ مکسور وہ حرف ہیں جس پر زیر ہو، یہاں با، تا، سا کے نیچے زیر ہیں اس لیے با، تا، سا یہ مکسور ہیں۔ حروف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانہ، ماضی گزرا ہوا زمانہ، مستقبل آئندہ زمانہ۔ فعل اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہو۔ یہاں پر فعل اور اسم اور حرف یہ تینوں کلمہ کی اقسام ہیں، یعنی کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، فعل، اسم اور حرف۔ تو فعل اس کو کہا جاتا ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو
اور اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہو، چاہے گزرا ہوا زمانہ ہو، چاہے موجودہ زمانہ ہو، چاہے آنے والا زمانہ ہو۔ اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ حرف اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج ہو اور اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہو، اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ مثلاً اگر میں یوں کہوں میں سے مراد متکلم والا میں نہیں، تو صرف اگر میں کہوں تو بات پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اس کے ساتھ میں کوئی لفظ لگا دوں، گھر میں، مسجد میں، درس گاہ میں، تو بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب فعل کی چار قسمیں ہیں۔ ایک فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل امر اور فعل نہیں۔ ویسے تو یہ فعل حال اور فعل مستقبل یہ مضارع کے اندر آ جاتا ہے، اس لیے اس کو ایک شمار کریں گے، یعنی فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، جس کو انگلش میں پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے۔ جیسے اکل زید، زید نے کھایا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں زید نے کھایا۔ فعل حال جاری زمانے کو کہتے ہیں، جس کو انگلش میں پریزنٹ ٹینس کہا جاتا ہے۔ جیسے یأکل زید، زید کھاتا ہے، یہ اس میں حال کا زمانہ پایا جاتا ہے کہ فی الحال زید کھا رہا ہے۔ فعل مستقبل آئندہ زمانے کو کہتے ہیں، جس کو انگلش کے اندر فیوچر ٹینس کہا جاتا ہے۔ جیسے یأکل زید، زید کھائے گا۔ یہ یأکل زید یأکل مضارع کا صیغہ ہے، جس میں حال اور مستقبل دونوں ترجمہ پایا جاتا ہے۔ فعل امر جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے کل یعنی کھا۔ فعل نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تأکل، مت کھا۔ مثبت جملہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتایا جائے، جیسے اکل زید، زید نے کھایا، یأکل زید، زید کھاتا ہے۔ منفی جملہ جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کو بتایا جائے، جیسے ما اکل زید، زید نے نہیں کھایا، لا یأکل زید، زید نہیں کھاتا ہے یا زید نہیں کھائے گا۔ استفہام یا جملہ جس میں کسی کام یا شخص کے بارے میں پوچھا جائے، جیسے اکل زید، کیا زید نے کھایا، ما اکل زید، کیا زید نے نہیں کھایا۔ فعل لازم جس کا صرف فاعل آ سکتا ہو، مفعول نہیں آ سکتا، جیسے ذهب زید، زید گیا۔ تو ذهب کا مفعول نہیں آ سکتا، صرف زید فاعل کے اوپر بات پوری ہو جاتی ہے۔ فعل متعدی جس کا فاعل کے ساتھ مفعول بھی آ سکتا ہو، جیسے اکل زید موزن، زید نے کیلا کھایا۔ تو اکل فعل ہے، زید فاعل ہے اور موزن اس کا مفعول ہے۔ یہ کہ فعل متعدی کی تعریف میں یہ بات کہی گئی کہ اس کا مفعول آ سکتا ہو، اگرچہ عبارت کے اندر مفعول نہ ہو، لیکن وہ فعل ایسا ہو تو اس کا مفعول لانا چاہے تو لا سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں سے اکل زید کے صرف کہوں اور موزن کو نکال دوں، تب بھی اکل کو فعل متعدی کہیں گے، اگرچہ یہاں پر مفعول نہیں آیا، لیکن آپ لانا چاہے تو لا سکتے ہیں۔ اس لیے فعل متعدی کی تعریف میں یہ بات کہی گئی کہ جس کا مفعول آ سکتا ہو، چاہے عبارت کے اندر نہ ہو، لیکن لانا چاہے تو لا سکے۔ فعل معروف جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے اکل زید، زید نے کھایا۔ یہاں پر زید اکل کا فاعل ہے، گویا معلوم ہے۔ فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو،
جیسے اکل الموزو، کیلا کھایا گیا، تو یہاں اکیلا فعل مجہول ہے اور اس کے ساتھ الموضوع یہ فاعل نہیں ہے بلکہ نائب فاعل ہے۔ فعل معروف کو انگلش کے اندر ایکٹیو وائس کہا جاتا ہے اور فعل مجہول کو انگلش کے اندر پیسیو وائس کہا جاتا ہے۔ تو فعل معروف کے ساتھ فاعل ہوتا ہے اور فعل مجہول کے ساتھ نائب فاعل ہوتا ہے، اور یہ نائب فاعل وہی ہوتا ہے جو مفعول ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ غائب وہ ہیں جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو۔ حاضر یا مخاطب وہ ہیں جس سے بات کی جائے۔ متکلم وہ ہیں جو بات کرے یا بات کرنے والا۔ حرف اصلی، حرف اصلی وہ ہے جو وزن کرنے میں فا عین لام کی جگہ پر آئے، جیسے یہاں پر فعل اس کے وزن پر خرج ہے۔ فا کی جگہ پر آئے تو فا کلمہ کہا جاتا ہے، عین کی جگہ پر آئے تو عین کلمہ کہا جاتا ہے، لام کی جگہ پر آئے تو لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں فا کی جگہ پر خا ہے تو یہ خا فا کلمہ ہے، عین کی جگہ پر را ہے، را عین کلمہ ہے، اور لام کی جگہ پر جیم ہے تو یہ جیم لام کلمہ ہے۔ اسی پر دوسرے افعال کو سمجھ لیجئے، جیسے دخل، اس میں دال فا کلمہ، خا عین کلمہ اور لام کلمہ۔ کتب کاف فا کلمہ، تا عین کلمہ، با لام کلمہ۔ حرف زائد، حرف زائد وہ ہیں جو وزن کرنے میں فا عین لام کی جگہ پر نہ آئے، جیسے یہاں پر افتعل، اس کے وزن پر ہے اجتماع، اجتماع یہ افتعال کے وزن پر ہے، تو فا کی جگہ پر یہاں جیم آیا، عین کی جگہ پر میم آیا، لام کی جگہ پر عین آیا، تو یہاں جیم میم اور عین یہ تو حروف اصلی ہوئے، لیکن حمزہ اور تا یہ حرف زائد ہیں۔ نیچے لکھ دیا گیا ہے حمزہ حرف زائد، تا حرف زائد، اور یہ جیم میم عین یہ تینوں حروف اصلی ہیں۔ یہ تو علم الصرف کی کچھ اصطلاحات اور بیزک یعنی بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر مزید کچھ نیا سیکھیں گے، تب تک کے لیے انتظار کیجیے اور اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔